اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے ویک میں جن ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے تھے، جو لائف اینڈ سوشل میٹرز کے انڈر جس پلے لسٹ میں ان کو رکھتا بھی ہوں، اسی میں ایک مزید ٹاپک لے کے پھر ہم اپنا دوسرے ٹاپکس کی طرف چلیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی اسی طرح سے ہمارے زندگی کا حصہ ہے، ہمارے معاشرت کا حصہ ہے، ہمارے رہن سہن کا حصہ ہے، ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ بیسیکلی ٹاپک ہے شیم اینڈ گلٹ کا، یعنی شرمندگی اور احساس جرم۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، چونکہ ان کی دونوں کا اوریجن مختلف ہے اور ان سے جو ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ شیم اور گلٹ میں فرق کیا ہے، یعنی شرمندگی میں اور احساس جرم میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، شیم از اباؤٹ اور پرسن، یعنی وہ ہماری ذات کے بارے میں ہوتی ہے۔ شرمندگی ہمیں ہمیشہ ہماری ذات کے بارے میں ہوتی ہے، جبکہ احساس جرم ہمیں ہمارے کسی کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی کلیئر یعنی فرق ہے دونوں میں، کہ شرمندگی ہماری ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور احساس جرم ہمارے کسی کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسی بات کو اب آگے لے کے چلتے ہیں تو ہمارا سسٹم، ہمارے سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ یہ بچپن سے یہ دونوں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے سم ہاؤ، شاید یہ انٹینٹ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ they should be ashamed of something, right? Not about what they did، وہ گلٹ میں آئے گا، لیکن about their own person۔ اس لیے کہ جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ تم بڑے ہی برے بچے ہو، تم بڑے ہی خراب ہو، تم کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے، تم ہمیشہ خرابی کرتے ہو، تم ہمیشہ الٹی پلٹی شرارتیں ہی کرتے ہو، یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، یا اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے کوئی چھوٹے بچے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں، لیٹ سے بیڈ ویٹنگ کر دی کسی نے، اب اس بیڈ ویٹنگ پہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ یعنی ایک تو اس کو شیم کیا جا رہا ہے کہ تم بہت ہی یعنی نالائق بچے ہو، بہت ہی برے بچے ہو کہ اتنا برا کام کرتے ہو، تو اب وہ اپنے بارے میں بھی شرمندہ ہو رہا ہے اور اپنے کام کے بارے میں بھی اس کے اندر احساس جرم پیدا ہو رہا ہے۔ تو شیم اور گلٹ دونوں بیک وقت ری انفورس کیے جا رہے ہیں، پہلے کریٹ کیے جا رہے ہیں، پھر ری انفورس کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ یہ عمر بھر کہیں رکتا نہیں ہے، یعنی آپ بڑے ہو جائیں، آپ کو اسکول چلے جائیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں بھی یہی قصہ چل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو شیمنگ ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپس میں وہ کرتے ہیں، جو بلنگ کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، وہ اسی قسم کی ہے نا، یعنی وہ اس کے پرسن پہ ہیں۔ اور یار تمہارا قد چھوٹا ہے، وہ کہاں سے تم آ گئے ہو چھوٹو قسم کے، اور تمہارا رنگ کیوں اتنا کالا ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے، انہیں موٹے کیوں ہو تم، یہ کون سا طریقہ ہے، کیا کرتے رہتے ہو، کیا کھاتے ہو تم، کیوں کھاتے ہو اتنا، کیوں اتنے موٹے ہو تم۔ یعنی اب موٹا ہونا، پتلا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، کوئی قد چھوٹا ہونا یا لمبا ہونا، یا فگرز خوبصورت ہونا یا ناخوبصورت ہونا، اب یہ کسی کے بس میں تو نہیں۔ چلیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں وزن بڑھانا گھٹانا کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی بڑی بحث ہے کہ کیوں لوگ ایکچولی اپنا وزن کم نہیں کر پاتے یا کیوں بڑھا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیر آر جینیٹک ریزنز فار دیٹ آلسو، سائیکلوجیکل ریزنز بھی ہیں اس کی، لیکن بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز پہ ان کو شیم کیا جا رہا ہے، ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، وہ ان کے اختیار سے باہر ہے۔ اب کسی کا قد اگر جینیٹیکلی لمبا ہے تو لمبا ہے، اب اسے ہم لمبو کہیں یا لمڈھینگ کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ یا اگر کوئی چھوٹا ہے اور اسے ہم چھوٹو کہیں تو وہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ شرمندگی مستقل، اور یہ اس حد تک ہے کہ آن لائن لوگ باقاعدہ یعنی اس قدر بچوں کو، ایڈلٹس تو نہیں، یعنی ٹین ایجرز کو اور ایڈولسنٹس کو اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ دیر آر مینی انسٹنسز آف سوئسائڈ، کہ ان بچوں نے اس بات سے پریشان ہو کے کہ مستقل ان کی ذات پہ تنقید ہو رہی ہے
کیا ہو یہ ہے، تمہاری آنکھ ٹیڑھی ہے، تمہاری ناک ٹیڑھی ہے، تمہاری ناک بڑی ہے، چھوٹی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تمہاری آنکھیں بٹن جیسی ہیں، تمہاری آنکھیں فالتو بڑی ہیں، وغیرہ 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 کر کے ان کو اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ بیچارے بچے خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ اس قدر سیریس معاملہ ہے، لیکن یہ چل رہا ہے، اور انفارچونیٹلی جو پیرنٹس ہیں سب سے پہلے وہی یہ قصہ شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہی بچوں کی شیمنگ شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ گریجولی بغیر سوچے سمجھے اس کو ری انفورس کیے چلے جاتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آلریڈی یعنی بائی دا ٹائم ٹو گو ٹو اسکول تو آلریڈی ایک سرٹن اماؤنٹ آف شرمندگی کا بیگیج وہ لے کے چل رہے ہیں۔ ایک پارٹ یہ ہے۔ دوسرا پارٹ جو اس کے پیرالل چلتا ہے بچپن سے، وہ یہ ہے کہ گلٹ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، یعنی مختلف چیزوں پہ اس کو یہ احساس دلانا کہ تم نے یہ بہت ہی غلط کام کیا ہے، چاہے وہ سیریس ہے نہیں ہے، گلاس توڑا ہے توڑ دیا ہے، اب اس سے کتنے کا نقصان ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے واٹ ایور، لیکن اس بات کو اس قدر اس کو ری انفورس کیا جاتا ہے کہ اس سے بچوں میں احساس جرم پیدا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو کئی قصے ہیں، یعنی ہمارا تو میں یہ بہت لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا تو پرٹیکولرلی ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں تو کلیئرلی پتہ ہے کہ ہمارا سارا سوشل نظام ایک دوسرے میں گلٹ انڈکشن پہ چلتا ہے، اور اس کی سائیکالوجی ہے یقیناً، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے۔ بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھ میں احساس جرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گلٹ انڈیوس کر رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا، مجھے صبح سلام نہیں کیا، مجھے پانی نہیں پوچھا، میں ملنے آیا تھا مجھے چائے نہیں پلائی، چائے پلا دی تو بسکٹ نہیں کھلائے، مجھے فلاں نہیں کیا، تم نے 4 دن سے مجھے فون نہیں کیا، 10 دن سے خط نہیں لکھی، واٹ ایور۔ ایک چیزیں نہیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں جن پہ یہ ہماری کوشش رات دن جاری رہتی ہے کہ کسی طرح اس اگلے شخص میں احساس جرم، اس میں کسی طرح گلٹ پیدا کیا جائے، اور وہ گلٹ پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب یہ گلٹی فیل کرے گا تو مجھ سے دب کے رہے گا۔ اصل قصہ تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ساری ایفرٹ اس لیے جاری ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبایا جائے، اس کو نیچا کیا جائے کسی طرح سے، کیونکہ جب وہ نیچا ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم اونچے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ دوسروں کے نیچا ہونے سے ہم اونچے ہو جاتے ہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، حالانکہ ہم وہیں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کیا کسی طرح سے، کسی شکل میں کسی وجہ سے نہیں کیا، لیکن سم ہاؤ ہماری یہ فیلنگ ہے کہ اگر میں اس کو دبا دوں تو میں اوپر ہو جاؤں گا۔ آفیسز میں بھی ایسا ہی ہے نا، یعنی یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی ٹانگ کھینچ دوں، اس کو نوکری سے نکلوا دوں تو میں پروموٹ ہو جاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے، اور بہت سارے کیسز میں نہیں ہوتا، اور بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہے کہ دونوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات کھل جاتی ہے تو دونوں فارغ ہو جاتے ہیں، اس میں جو پہلے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہیں، دوسرے صاحب بھی چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن گلٹ انڈکشن کا پروگرام ایک پورا یعنی جامع کمپریہنسو پروگرام ہے جو بچپن سے شروع ہوتا ہے اور ساری عمر چلتا ہے، اور جس کے سامنے موسٹ آف اس آر ٹوٹلی ڈیفینس لیس۔ ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے کہ صبح سے رات تک کوئی نہ کوئی ملنے والے، کام کرنے والے، کالیگز، سینئرز، جونیئرز، گھر میں بچے بڑے، سب آس پاس کے جاننے والے، ایون نہ جاننے والے، وہ بھی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ گلٹ انڈیوس کر کے رہیں دوسرے میں، اور ہم بھی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم کوئی پاک صاف نہیں ہیں، یعنی ہم بھی اسی کا حصہ ہیں۔ وہ ہم میں گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم دوسروں میں کرتے رہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو بڑی سٹار کی پکچر بنتی ہے نا، یعنی اگر ایک دو جو کپل ہے اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میرا خیال ہی نہیں رکھتے، کبھی پوچھا ہی نہیں پلٹ کے مجھے، میری آج صبح برتھ ڈے تھی، صبح اٹھ کے تم نے مجھے وش تک نہیں کیا، تو جو دوسرا کہتا ہے وہ آگے سے وہ بھی اسی طرح کا جواب دیتا ہے کہ کیا مصیبت ہے بھائی، اب کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری، کیا ضرورت ہے اب برتھ ڈے وش کرنے کی۔ اب کوئی یہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں، ینگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں تو برتھ ڈے وشز بھی کرتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ اب 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں کوئی تک بنتا ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا یا وش کرنے کا؟ کوئی تک نہیں بنتا ہے، خام خواہ باتیں نہ بنایا کرو۔ اب یہ ایک نے دوسرے میں گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کی، دوسرے نے پہلے میں گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی کوشش آپس میں کینسل ہو جائے گی، دونوں میں کسی حد تک گلٹ انڈیوس ہوگا، دونوں نقصان اٹھائیں گے اور ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں۔ سو بیک ٹو اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے کہ شرمندگی اور احساس جرم یہ ہمارے 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی بلیٹنٹلی، بے دریغ، انسسٹنٹلی، مستقل، ہر جگہ ہر شکل میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ somehow it has to stop۔
دیکھیے ذمہ داری سب سے پہلے تو آبویسلی ینگ پیرنٹس کی ہے، جب دے بیکم پیرنٹس ایکچولی، سو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ بچوں میں چاہتے ہیں کہ خود اعتمادی پیدا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے مائنڈ میچور ہوں جیسے کہ ہونے چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے بہتر راستے پہ چلیں بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر سے آڑی ٹیڑھی چیزیں پک کر کے اور اس کے بعد چل رہے ہوں، تو ضروری ہے کہ ان میں شیمنگ نہ کی جائے، ان کو شرمندہ نہ کیا جائے ہر بات پہ. چونکہ پیرنٹس دونوں حرکتیں کرتے ہیں اور دونوں اچھی نہیں ہیں. ایک وہ یہ شرمندہ کرتے رہتے ہیں پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی، یعنی لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے بھی کرتے رہتے ہیں، اکیلے میں بھی کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ خواہ ان کو ایسی سچویشن میں کھڑا کرتے رہتے ہیں کہ ہاں بھی آ جاؤ بھی بچے، وہ سناؤ نا ذرا وہ نظم جو تم نے یاد کی تھی انگریزی کی، بڑی اچھی سنائی تھی. اور بچے طوطے کی طرح وہ رٹ رہے ہیں اور اچھا جی اچھا جی اچھا جی. واٹ از دس؟ اس سے کوئی ان میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ دے آر کانسٹنٹلی اسٹریسڈ کہ یار یہ جب 4 مہمان آ جاتے ہیں نا میری مصیبت آ جاتی، مجھے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہاں جی چلو بھائی سناؤ بھائی وہ نظم، وہ یوں کر کے دکھاؤ بھی وہ تم نے کیا کیا تھا فلاں فلاں فلاں. دس ہیز ٹو اسٹاپ یو نو. سو پہلے تو پیرنٹس کو میچیورٹی چاہیے. انفارچونیٹلی کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جو پری پیرنٹس کو، جب وہ پیرنٹس بننے والے ہوں تو ان کو کوئی سلیقہ سکھا سکے، اور جو کچھ وہ اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں وہ انتہائی برا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ وہی ہے جو ٹریڈیشنلی سینہ بسینہ بھی کیا سامنے نظر آتا ہے نا، وہی ہے جو ان کے ساتھ ہوتی آئی ہے. وہ آگے اس کو پرپیٹریٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک ظلم کا نظام ہے جو مستقل چل رہا ہے اور کسی طرح وہ ٹوٹنے میں نہیں آتا، لیکن اس کو کہیں توڑنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو آفیسز کا ماحول ہے یہاں پہ بہرحال سینئرز کی ٹریننگ کا یہ ایک حصہ ہونا چاہیے. آلدو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ بات آفیسز میں ٹریننگ کورسز میں یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب آپ جب کسی کو کرٹیسائز کریں تو اس کے کام کو کرٹیسائز کریں، اس کے پرسن کو کرٹیسائز نہ کریں. یعنی اسے یہ نہ کہیں یار تم ہوئی بیوقوف، یہ مت کہیں اس کو. اسے وہ بتائیں کہ جو کام ٹھیک نہیں ہوا، کہ جی یہ کام جو تھا اس میں یہ غلطی رہ گئی، یا اس کام میں یہ پورشن ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ مکمل ہو گیا یہ نامکمل رہ گیا، اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ اس کو بتایا جائے، تاکہ اسے ریئلائز ہو کہ جو رہ گیا، جو نہیں ہوا، جو غلط ہوا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. کیونکہ موسٹ کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی کرٹیسزم فیس کرتا ہے تو وہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو یوں کر کے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یا تو کہتا ہے اگر کہہ سکتا ہے کہ سر پھر کیا ہو گیا، ہوتا رہتا ہے جی، دن بھر میں اتنے کام کرتے ہیں تو کوئی غلط بھی ہو جاتا ہے. کام کریں گے تو غلطی ہوگی نا، یہ ایک بڑا پسندیدہ فکر ہے کہ جی کام کریں گے تو غلطی ہوگی، نہیں کریں گے تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، کام بھی نہیں ہوگا. یہ ایک یعنی ڈیفینس ہے بہت بڑا سارا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ بیس لیس ڈیفینس ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی ضرور ہوگی. کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یس دیر از اے پاسبلٹی آف ایرر، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کبھی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھ کے آئندہ کے لیے اس کا راستہ تو بند کر دینا چاہیے نا، تاکہ وہی غلطی تو دوبارہ نہ ہو. کوئی اور ان نون ہو جائے تو پھر اس کا راستہ بند کریں گے اس کا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی کام کریں گے تو غلطی تو ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ سکھائی جاتی ہے یہ بھی کہ جی اس کے کام کے بارے میں، یعنی جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرے. یہ میں نے بھی ایک ٹاک میں نے بھی بات کی تھی کہ صرف یہ کہہ کے چھوڑ نہ دیا جائے کہ جی یہ کام غلط ہے اور یہ کام غلط ہونے کا یہ نقصان ہے، بلکہ اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی صورت کیا ہے، یا اس سے بہتر کیسے ہو سکتا تھا، کیا ہو سکتا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اور کیسے اس کو کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کا ایک پورا پیکیج کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر احساس جرم پیدا نہیں ہوگا، پھر یہ نہایت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں آ جائے گا. اور جس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ کے اس کے بارے میں اچھا محسوس کرے گا کہ ہاں یس آئی انڈرسٹینڈ، واقعی یہ نہیں ہوا، اس سے واقعی یہ نقصان ہو گیا یا ہو سکتا تھا جو فارچونیٹلی نہیں ہوا، اور آئندہ کے لیے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے. تو شیمنگ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں گفتگو سینئر بہت سے میں نے دیکھا، وہ چونکہ ذرا ایج میں بھی سینئر ہوتے ہیں، دماغ میں بھی ذرا ان کے کچھ آ جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کلاؤڈنگ ہو جاتی ہے غالباً، تو گفتگو شروع یہاں سے کرتے ہیں. کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا، تم بندے ہو، کیا چیز ہو تم، یعنی کس قدر موٹا دماغ ہے تمہارا. یعنی یہاں سے تو گفتگو شروع ہوتی ہے. اب جب یہ گفتگو ہوگی
تو اس کے بعد وہ بیچارہ کتنا ریسیپٹیو رہ جائے گا، کیا اس سے آپ حاصل کر لیں گے اس ڈسکشن سے. تو یہ پہلی بات جیسے میں نے کہا سولوشن میں پیرنٹس کو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ینگر پیرنٹس کو فوراً شروع میں ہی اس پہ غور کر لینا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو پیرنٹس بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جو بھی ہو گئے ہیں، ان کو بھی بہرحال ایٹ اینی گیون ٹائم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو روکنے کی ضرورت ہے. آفیسز میں اٹ شوڈ بی نمبر 2، آفیسز میں اٹ شوڈ بی کائنڈ آف مستقل اس بات پہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہنی چاہیے، اس بات پہ کوئی ذکر، کوئی ٹریننگ ہوتی رہنی چاہیے کہ لوگوں کی شیمنگ بند ہونی چاہیے. اور ان کے کام پہ آپ کریں، بالکل کریں، ان پہ اگر کام کچھ غلط ہے وہ بھی اس کو گلٹ انڈیوس کرنے کی سینس میں نہ کریں بلکہ کریکشن کی سینس میں کریں. نمبر 3 پبلکلی، یعنی اس وقت جو سب سے انفارچونیٹ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ ٹویٹر کا کوئی تھریڈ کھول لیجئے، ہر وقت 3-4 چل رہے ہوتے ہیں ایسے. اس میں جو ہمارے بہت سے کرم فرما جو اردو میں کامنٹس کرتے ہیں ٹویٹر پہ، وہ سب کا سب ٹریش، یعنی اس کی لینگویج، اس کی گفتگو، اس کا سٹائل اس قدر بد تہذیبی پہ مبنی ہے کہ وہ بالکل ایون ان کو گالیاں دینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو، اور وہ دے رہے ہیں. یعنی اعتراض کیا، وہ گالیاں دے رہے ہیں باقاعدہ، اور ہر کسی کو دے رہے ہیں جس کو جی چاہتا ہے. یعنی جو ذرا سا ان کو پسند نہیں آیا وہ اس کے پرسن پہ اٹیک کر رہے ہیں. شیمنگ ہو رہی ہے، رات دن شیمنگ ہو رہی ہے. اور میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ ٹویٹر کا کوئی تھریڈ کھول کے دیکھ لیجئے، ہر روز کوئی نہ کوئی قصہ نکل آتا ہے جس میں بہت سے لوگ جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا یا تو کام یہی ہے یا دے آر پیڈ فار اٹ، آئی ڈونٹ نو، کہ وہ صرف اردو میں کامنٹس لکھ کے ان کو بے عزت کر رہے ہیں اور ایسے ایسے حوالوں سے بے عزت کر رہے ہیں کہ جس کا، اور اس سے کوئی مبرہ نہیں. پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں اس میں، جرنلسٹ بھی ہیں اس میں، اینکرز بھی ہیں اس میں، عام لوگ بھی ہیں اس میں، پتہ نہیں کون کون ہے. یعنی جو ہتھے چڑھ جائے اس کے ساتھ پھر ایک باقاعدہ وہ پھر ہزاروں کے حساب سے ٹویٹس اس پہ جنریٹ ہوتی ہیں، اور موسٹ آف دیم آر ریلی ٹریش. سو پبلکلی اس پہ پابندی لگنی چاہیے. دیکھیے اب ٹویٹر سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بیٹھ کے ساری ٹویٹس دیکھے اور ان کو پھر ڈسکارڈ کرتا رہے تو یہ ذرا مشکل کام ہے. یہ کام جو ہیں یہ پبلک میسیجز میں، اویئرنیس میں ان چیزوں کو لانا چاہیے، ان پہ بات کرنی چاہیے. لیکن دیکھیے ایلیگیشن یہ بھی ہے فار ایگزامپل کہ جو پاورز ٹو بی ہیں وہ خود بھی اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے یعنی لوگوں کو اس کام پہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کی، مختلف لوگوں کی جو ان کی شیمنگ ہے، ان کو شرمندہ کرنا ہے، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر، جن کو ٹرولز آپ کہتے ہیں. وہ ظاہر ہے یہی کام ہے، اینڈ دے آر پروبیبلی پیڈ فار اٹ. بہرحال یہ میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن یہ تیسرا پارٹ ہے کہ سوشلی ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو پبلک کو انفلوئنس کرتے ہیں، اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس میں پبلک بھی شامل ہے، اس میں پبلک کے وہ لوگ جو بڑے لوگ، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں، خصوصاً علماء کرام اس میں شامل ہیں، مذہبی رہنما اس میں شامل ہیں. ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور ماشاءاللہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں. تیسری بات یہ ہے. اور نمبر 4 اور آخری بات دیکھیے یہ ہے کہ اپنے لیول پہ وی نیڈ ٹو ریسٹرین اوور سیلز. ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ دونوں چیزوں کے بارے میں. نہ ہمیں شیمنگ کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی شیم کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اگینسٹ کم از کم اپنے طور پہ ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ڈیفینڈ کرنے کا مطلب نیسیسریلی اوفینس نہیں ہے، لیکن اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ اوور پرسنالٹی، کہ ہم اس سے کہیں بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں، ہم اس سے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں بہت زیادہ. وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ اوور سیلز. اور گلٹ انڈیوس کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ نہ گلٹ انڈیوس کرنے کی دوسروں میں کوشش کیجیے، نہ کسی دوسرے کو آپ روک تو نہیں سکتے، وہ کوشش جاری رکھیں گے، لیکن اس کے خلاف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے. دیکھیے یہ جو پروٹیکشن ہے اگینسٹ گلٹ انڈکشن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے جو نیسیسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک کام کریں. یعنی ہم نہ زیادتی کریں نہ غلط کام کریں، تاکہ ہمارے اندر کوئی گلٹ نہ ہو. ذاتی طور پہ ہمیں پتہ ہو کہ جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، بلکہ واقعی مورلی، ایتھیکلی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے.
تو پھر ہمیں گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب زبردستی کوئی ہمیں گلٹ انڈیوس کروانے کی کوشش کرے تو ہم اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ہم اس کا منہ نہیں بند کر سکیں گے، لیکن یہ کہ کم از کم اپنے طور سے اپنے آپ کو ہم کنزرو کریں، پرزرو کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہ 4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیمنگ میں سم اپ کر رہا ہوں کہ شیمنگ اور گلٹ انڈکشن یعنی شرمندہ کرنا اور احساس جرم پیدا کرنا، یہ ہمارے ہاں کے سب سے بڑے پاس ٹائمز ہیں، ہماری مصروفیت کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ ان دونوں چیزوں پہ لگتا ہے اور ساری عمر لگتا رہتا ہے. اینڈ دس از آل اے ویسٹ ایکچولی. اور نہ صرف یہ ویسٹ ہے بلکہ یہ بہت زیادہ نقصان پیدا کر رہا ہے. لوگوں کی اس سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کے سکون برباد ہو رہا ہے، بہت سوشل مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سائیکولوجیکل مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. تو سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہر شخص کو شامل ہونا چاہیے. اس میں ہمیں یعنی جو پیرنٹس ہیں ان کو بچوں سے شروع کر لینا چاہیے اس بات کو، تاکہ وہ ان میں شیمنگ اور گلٹ انڈکشن نہ کریں اور ان کو اس سے پروٹیکٹ بھی کریں. پھر جو ہمارے گورنمنٹ ہے، جو ہمارے پبلک کے جو ہمارے لوگ ہیں یعنی گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں پہ کو ڈسکریج کیا جائے. تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے پبلک انفلوئنسرز ہیں اس میں ہمارے رہنما ہر طرح کے شامل ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پہ بات کریں اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں اور ان کو اس سے روکنے کی کوشش کریں. آلدو آئی نو کہ بہت سے ان میں سے ذاتی طور پہ اسی کام میں سارا وقت مبتلا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وی نیڈ ٹو گرو اپ اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا میں نے یہ کہا کہ پبلکلی اپنے آپ کو یعنی ہر شخص اپنے آپ کو اس کام سے بچائے بھی کہ وہ دوسروں میں یہ کام نہ کرے، اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے فار دیئر اون سینٹی اینڈ فار دیئر اون سیفٹی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.